جل صاحب پہلے میں آپ سے ذرا شروع کرتا ہوں. جل صاحب یہ ایک خیال پایا جاتا ہے, پرسوں بھی آپ سے ہم رہنمائی لے رہے تھے, if we let it go unchecked تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ مڈل ایسٹ جو ہے اس میں کوئی ملک بھی جو ہے وہ اب محفوظ نہیں رہے گا, اور یوں لگتا ہے کہ دس اٹیک از گیونگ sleepless nights to all the monarchs and all the جو شخصی حکومتیں ہیں وہاں پہ, کیونکہ بڑا پیمپر کیا, $400 ملین کا تو جہاز ہی دے دیا قطر نے ان کو, $600 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے سعودی عربیہ, $200 بلین کی UAE. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پہ حماس کی لیڈرشپ ہٹ ہو سکتی ہے تو ہاؤ vulnerable the قطری رولر could be, یہ بڑی ایک عجیب سچویشن پیدا ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنی جان ہے جو لوگ جا رہے ہیں, اور کیا ریئیکٹ کر کے اس کا ہاتھ روکیں گے جس طرح ایران نے اسرائیل کا ہاتھ روکا یا ہم نے انڈیا کا روکا؟ جناب جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب. دیکھیں قاضی صاحب, ہمارے مسلم امہ میں تو بڑی جان ہے, بٹ اگر اسرائیل کا کوئی ہاتھ روک سکتا ہے تو یا تو پاکستان روک سکتا ہے, یا ایران روک سکتا ہے, اور یا کسی حد تک ترکی روک سکتا ہے. ان ملکوں کے علاوہ کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک سکتا. نہ ان میں اتنی اس کی جو ہے وہ ول پاور ہے, نہ اتنی خود اعتمادی ہے, اور نہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں جیسے آپ نے کہا $400 ملین کا جہاز دیا, اس کے علاوہ دیکھیں ٹوٹل قطر کی جو فوج ہے وہ 13-14 ہزار لوگوں پہ مشتمل ہے, اور وہاں 10,000 سے زیادہ ایئر فورس کا سب سے بڑا جو دنیا میں اڈا بنایا ہے اس نے امریکہ نے, الحدیدہ ایئرپورٹ پہ ایئر ایریا میں, اس میں 10,000 سے زیادہ ان کے لوگ ہیں. اور وہ نہ صرف 10,000 سے زیادہ لوگ ہیں, وہاں سینٹرل کمانڈ کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں ایئر آپریشن سینٹر ہے جو پورے ریجن کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ تو قطر کی حالت ہے. اور پھر بھی جو ہے نیتن یاہو صاحب اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے, اور انہوں نے 11th آور پہ امریکہ کو بتایا, جیسے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہمیں بتایا تو گیا بٹ بڑے کم ہمیں نوٹس ملا, اور ہم اس پہ خوش نہیں ہیں, اور کیونکہ یہ کسی کو بھی فائدے کی بات نہیں ہے. یہ اسپیشلی GCC اور عرب ممالک کو ریلائز ہونا ہوگا کہ جن میں سے کچھ نے ان سے اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشن بنائے ہوئے ہیں کہ جہاں تک اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے تو ان سے تعلقات بناتا ہے, لیکن وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے اور فلسطین کے علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جائیں گے. آج قطر کو اسٹرائک کیا ہے, کل کسی بھی عرب ممالک کو اسٹرائک کریں گے. اور دیکھیں ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے وہ سارا امریکہ اور ویسٹ سے لیا ہوا ہے. جنرل صاحب میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا مزید. اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا اور اس کے بعد نیتن یاہو کا ایک بیان آیا اور اس نے پاکستان کا بھی نام لیا گیا, اور اس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا باقاعدہ طور پر پاکستان کا نام لے کے کہ 9/11 کے جو دشمن تھے اسامہ بن لادن جو تھے ان کو پیچھا کر کے وہاں پر جو ہے مارا گیا. اس میں یہ بتائیے, آج ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہاں پر قطر میں گئے ہیں اور وہاں جا کے اظہار یکجہتی کیا ہے اور اسرائیل کے خلاف اتحاد بنانے کی بات کی ہے. کیا کوئی ایسا اتحاد بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی نیٹو طرز کا اتحاد بنے, پاکستان اور ترکیہ اس کی جو ہے وہ قیادت کریں اور طاقت کا توازن بھی ہو اور اسرائیل کا ہاتھ بھی روکا جائے؟ دیکھیں نیتن یاہو نے جو بیان دیا ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ 2011 میں جب اسامہ بن لادن کو امریکہ نے پاکستان میں آگ گھس کے وہاں سے مارا تھا اور اس کو لے کے چلے گئے تھے تو دنیا نے اس کی تعریف کی تھی, اس کو ایکشن کو کنڈیم نہیں کیا تھا, اور اس نے ساتھ اس کا ریفرنس اپنا دیا کہ ہم نے حماس کی لیڈرشپ کو اسی طرح سے مارا ہے. یہ دیکھیں یہ مسلم عرب ممالک کو ریلائز ہونا ہوگا کہ دیکھیں وہ جو تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہے, اور ٹرمپ تو ان کو بڑی اسٹیٹ فارورڈ کہہ چکا ہے کہ ہم جب چاہیں یہ حکومتیں گرا سکتے ہیں, اور یہ حکومتیں صرف ہماری سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے. تو دیکھیں پاکستان کو انڈیا نے للکارا, ہم نے 4 دن میں اس کو چاروں شانے چت کیا. اس لیے چت کیا کہ ہمارے پاس نیوکلیر طاقت تھی, اور پاکستان کی فوج جو تھی وہ عوامی فوج ہے, اس فوج کے ساتھ اس کے عوام کھڑے ہوئے تھے, اور جتنی بہادری سے پاکستانی فوج لڑی اتنی بہادری سے پاکستانی عوام نے اس کو سپورٹ کیا.
تو عرب ممالک کے اگر لوگ ان کے ساتھ ایئر مارشل صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا نیٹو طرز کا اس وقت جو ہے وہ اتحاد بننا چاہیے، مسلم امہ جو ہے اس پر کٹھی ہو جائے تاکہ نیٹو طرز کا اتحاد ہو، اور پاکستان اور ترکیہ جو ہیں ان کی قیادت کریں، کیونکہ یہی دو ملک ہیں جو اسرائیل کو روک سکتے ہیں، اور باقی مسلم امہ جو ہے وہ پاکستان کے پیچھے کھڑی ہو تاکہ مکمل طور پر طاقت کا توازن بھی برقرار رہے اور اسرائیل کا ہاتھ بھی روکا جا سکے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسلامی ممالک کو کرنا ہوگا، ورنہ ایک ایک کر کے وہ جو اسرائیل ہے وہ کسی کی بھی سورینٹی کو انڈرمائن کر سکتا ہے۔ اس میں پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کو مین رول پلے کرنا ہوگا، اور میں اتحاد بنتا دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک، دیٹس ویری پازیٹیو۔ جی ایئر وائس مارشل صاحب، دی سیم کوسچن ٹو یو، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں دیر از اے پاسبلٹی کنسیڈرنگ جس طریقے سے ویسٹ پہ ہم لین کرتے ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ہماری جتنی رولنگ اشرافیہ ہے اس کے تو سارا اثاثے اور مال جو ہیں وہ ویسٹرن بینکنگ سسٹم میں پڑے ہوئے ہیں، ہاؤ انڈیپینڈنٹ دے could be including all the so called leaders of the Middle East, can they go to the extent of defending themselves؟ کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کو ان چیک جانے دیا گیا تو پھر تو پورا مڈل ایسٹ ولنریبل ہوگا، البتہ ہماری طرف آئے تو میرے خیال میں مشکل ہو جائے گی۔ جناب عتیب صاحب۔ قاضی صاحب شکریہ آپ کو مدعو کرنے کا۔ پہلے تو میں یہ آپ سے عرض کروں کہ یہ کافی عرصے سے جو ہے یہ ورلڈ آرڈر جو ہے یہ کافی کیوس اور کنفیوژن میں چل رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں 9/11 سے کے بعد کا صرف اگر آپ ورلڈ آرڈر لے لیں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کیا کہتے ہیں عراق، لیبیا، سیریا، اس کے بعد یہ جو رشیا، یوکرین، حماس کا اسرائیل کے اوپر حملہ کرنا، اسرائیل کا فلسطین کے اوپر حملہ کرنا، اسرائیل ایران، اسرائیل قطر، اور یہ اتفاق کی بات بھی نہیں ہے کہ اس وقت جو مسلم امہ ہیں یہ تاریخ کے اس دور میں ہیں جس میں مسلم امہ شاید اس طریقے سے یونائٹ نہیں ہو پائے گی کہ وہ ویسٹرن طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو سکیں، بیکاز اسرائیل کو آپ صرف اسرائیل کے طور پہ مت دیکھیں، اس کے پیچھے بہت پاورفل کیا کہتے ہیں اپنا ملک ہے، تو وہ بڑی نازک دور ہے۔ بڑا اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بڑی کوشش ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کہ وہ تمام ملکوں سے، وہ چائنا ہو، امریکہ ہو، رشیا ہو، سعودی عربیہ، UAE، قطر، یہ تمام ملکوں سے بہترین تعلقات جو ہیں بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ایک بیلنسنگ ایک ریلیشن شپ اب مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس سارے پس منظر میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی اگر ہم یہ بلاک بنانے کی طرف چلے جائیں تو اس کا جو ریاکشن ہے باقی ملکوں کا جس کے اوپر ہماری ریلائنس ہے وہ کیا ہوگا، دیکھنا تو یہ ہوگا کہ اس کی لیڈ اگر کوئی بلاک بنتا ہے تو اس کا لیڈ کیا چائنا لے گا؟ چائنا کنفرنٹیشن اور کانفلکٹ میں بلیو نہیں کرتا، وہ صرف کنسیلیشنری اور ڈیولپمنٹ میں بلیو کرتا ہے۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ مسلم امہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی بلاک بنایا جا سکے، جس میں آپ نے ابھی ٹرکی کا ذکر کیا، پاکستان کا ذکر کیا۔ ٹرکی بذات خود پاکستان بذات خود اتنے طاقتور ہیں کہ اسرائیل جیسے ممالک کو، انڈیا جیسے ممالک کو کا سامنا بھی کر سکتے ہیں، ان کو اپنا سبق بھی سکھا سکتے ہیں۔ ایئر مارشل صاحب یہی میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا، یہاں سے یہی سی پوائنٹ سے رہنمائی چاہوں گا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے، اگر اسرائیل پاکستان پر حملہ کرنے کی جسارت کرتا ہے، جو کہ نتان یاہو کہہ چکا ہے کہ اگر دوسرے ملک نہیں کریں گے تو ہم کریں گے، دھمکی دے چکا ہے وہ، اگر وہ حملہ کرتا ہے تو ہمارے پاس کیا کیپیبلٹی ہے اور ہم کس طرح اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اپنا شاہد صاحب، اسرائیل جو ہے اس وقت اسرائیل اور پاکستان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً 3700 کلومیٹر کا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے کوئی ایسے عزائم نہیں ہیں کہ ہم اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ کریں، نہ ہی ہم ان کے پاس کوئی کیپیبلٹی ہے کہ وہ میزائلز کے تھرو ہمارے ساتھ حملہ کر سکیں۔ اب رہ گئی بات کہ کیا وہ ہمارے اوپر کوئی اپنا ہوائی حملہ کریں گے، ایئر فورس کے تھرو اپنا حملہ کریں گے۔ اب انہوں نے اسرائیل نے یہ تاریخ میں 1985 میں یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہیں کہ انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہمارے نیوکلیئر جو کاؤٹا کے جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش پلان بنایا،
وہ آئے بھی ہیں غالباً اپنا گوادر تک، لیکن پاکستان ایئر فورس اس وقت بھی تیار تھی، آج بھی تیار ہے. تو as far as اسرائیل از کنسرن، نہ تو ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی اپنی ایسی ہے جو کہ وہ پاکستان کے اوپر کر سکتے ہیں. ہماری میزائل ٹیکنالوجی میں اس وقت ہم شاہین 3 جو ہے ہمارا، وہ 2750 کلومیٹر اس کی رینج ہے. اٹ کین کیری کنونشنل، اٹ کین کیری نیوکلیئر وار ہیڈ، لیکن 3700 کلومیٹر کی رینج نہیں ہے اس ہماری کیا کہتے ہیں کسی بھی میزائل کی اس وقت. لیکن کیونکہ ہماری ارادہ ہی نہیں ہے اس طرح کا کہ جی ہم اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کیپیبلٹی ہے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی. انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، انہوں نے ہماری کیپیبلٹی بھی دیکھ لیا ہے. انڈیا پاکستان کی جو لڑائی ہوئی ہے مئی میں، یہ ساری دنیا نے کیپیبلٹی دیکھ لی. اب بڑھ کے مارنے میں سے تو ہم کسی کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے، جو انہوں نے قطر میں کیا وہ سب کے وہ اس کے پس منظر میں بھی کچھ آپ کو دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. جو اس وقت سمجھ میں چیز نہیں آتی کہ حماس نے 7 اکتوبر 2023 پہ کیوں راکٹس مارے اسرائیل کے اوپر، جبکہ پتہ تھا کہ اسرائیل کے پاس ان کی ملٹری کیپیبلٹی کیا ہے، وہ کیا کر سکتے تھے. وہ اسی وقت پتہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اسرائیل غازہ کو ملیہ میٹ کر دے گا اور وہ چھوڑے گا نہیں. یہ جو قطر میں ہوا ہے، یہ اس کے پس منظر میں آپ 8 ستمبر کو ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کے علم میں ہوگا یہ، کہ جروسلم میں یہ کچھ 2 فلسطینینز نے 6 یہودیوں کو مارا جی اور 12 کو شدید زخمی کیا. یہ 8 تاریخ کو ہوا ہے. جی اب یہ جو حماس کی لیڈرشپ کو مارا گیا، کیا یہ اس کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ اٹس کوائٹ پاسبل. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو انفارمیشن آ رہی ہے ریگارڈنگ دس پرٹیکولر اسٹرائک، نہ تو یہ قطر والے اس کے اوپر کوئی زیادہ ریلیز کر رہے ہیں انفارمیشن، نہ ویسٹ انفارمیشن ریلیز کر رہی